کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے شہر اقتدار میں بڑی جو ہے وہ ہلچل ہے، کیونکہ سب آج کل یہ سوال پوچھتے پھر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کرے گی۔ یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا لندن پلان کو۔ لندن پلان کو ایک پہلے جھٹکا لگ چکا ہے، عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ لندن پلان کو جھٹکا لگ چکا ہے۔ جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ وہ تحریک انصاف میں بھی جا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہوتا بات مسلمین میں جا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا پلان سی اور ڈی کیا ہوگا۔ ایک تو پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ عمران خان کی میرا نہیں خیال کوئی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، نہ میرا خیال ہے کہ عمران خان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے کوئی آپ کہیں کہ حکومت بنانے جا رہا ہے، نہ وہ یہ آفر عمران خان قبول کرے گا کسی صورت نہیں۔ عمران خان کی پوری زندگی چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کے خلاف جدوجہد میں گزری ہے، تو وہ کیوں ان کو تو عوام نے ووٹ اسی چیز کے اوپر دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کرپشن کے خلاف ہیں، اور لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اس لیے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے۔ اس لیے نہیں دیا کہ وہ ووٹ لے کر اور پھر اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں۔ اب آ جائیں کہ پھر پی ٹی آئی کا پلان سی اور ڈی کیا ہوگا۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس لیے شہر اقتدار میں بڑی جو ہے وہ ہلچل ہے، کیونکہ سب آج کل یہ سوال پوچھتے پھر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کرے گی، وہ پی ٹی آئی کے لوگ کس جماعت میں جائیں گے، یہ مخصوص نشستیں کیسے حاصل کریں گے۔ دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی کا ایک پلان جو سنائی دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کیونکہ ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، آج بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر موجود ہے، ان کو سمبل نہیں ملا تھا لیکن وہ بطور پارٹی رجسٹرڈ ہے، اور جو ایس ایم زمان صاحب ہیں جو دنیا نیوز میں روزنامہ دنیا میں الیکشن کمیشن کی بیٹ کرتے ہیں، ان کی بھی کل یہ خبر تھی کہ جو یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایسی جماعت میں جا سکتے ہیں جو پارلیمانی پارٹی ہو، نہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی پارٹی میں شامل ہوں گے۔ تو پارٹی میں شامل ہونے کے لیے وہ یہ آزاد لوگ جن کو آزاد کہا گیا ہے یہ پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں تو پھر تو سارا چیپٹر ہی کلوز ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے ان سے سمبل لیا گیا، بلے کا نشان واپس لیا گیا، لیکن پی ٹی آئی بطور جماعت رجسٹرڈ ہے، قائم دائم ہے، وہ کالعدم نہیں ہوئی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں۔ اچھا، اس میں اگر یہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں جی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، آپ نہیں شامل ہو سکتے، کیونکہ الیکشن کمیشن اس رول کا حوالہ دیتا ہے جس کے تحت الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ پارٹی پولیٹیکل پارٹی وہ ہوگی جس کے پاس ایک نشان ہوگا، انتخابی نشان ہوگا، وہ پولیٹیکل پارٹی ہوگی۔ اب یہ معاملہ جب وہ ریفیوز کریں گے تو یہ معاملہ براہ راست چلا جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور دیکھیں اگلے 72 گھنٹے میں یہ بڑی خبر آ جائے گی، پی ٹی آئی کے حوالے سے طے ہو جائے گا کہ پی ٹی آئی والے پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں، یا وہ جو دوسرا آپشن ہے اس پہ میں آتا ہوں، اگر وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن نہیں مانتا تو پھر پی ٹی آئی جب سپریم کورٹ میں جائے گی تو سپریم کورٹ میں آلریڈی ایک معاملہ پینڈنگ ہے جس کو سپریم کورٹ سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہی۔ بدقسمتی سے آج بھی یعنی کل کا دن جمعے کو گزر گیا، لیکن سپریم کورٹ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی وہ اہم ترین جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آزاد امیدوار نہیں ہیں، ہمیں پی ٹی آئی کو امیدوار ڈکلیئر کیا جائے کیونکہ پی ٹی آئی بطور جماعت جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے۔ تو لیکن سپریم کورٹ نے وہ کیس نہیں لگایا۔ اب آج ہفتے والے دن کاز لسٹ آ سکتی ہے، سپلیمنٹری کاز لسٹ آ سکتی ہے، اور سوموار کے لیے یہ کیس لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کیس بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ کیس نہیں لگتا تو بہت جو ہے بہت زیادہ ایک میس کریٹ ہوگا، بہت ایک جماعت کے اور اس جماعت کے امیدواروں کا اتنا بڑا جو آپ کہیں کہ ان کا رائٹ ہے وہ چلا جائے گا جو آئین نے ان کو دیا ہوا ہے، اور آئین ان کو حق دیتا ہے کہ وہ کسی بھی رجسٹرڈ پارٹی میں جائیں، ان کو آئین پی ٹی آئی کو یہ حق دیتا ہے کہ ان کو جو لوگوں نے منتخب کیا تو ان کی جو مخصوص نشستیں ان کو ملنی چاہیے۔ تو یہ ہے بہت امپورٹنٹ معاملہ۔ تو یہ سپریم کورٹ کو بہرحال کیس سوموار کے لیے ہر صورت میں لگانا چاہیے۔ پہلے ہی پی ٹی آئی کو نالیبل پلینگ فیلڈ ملی، بلے کا نشان بھی ان سے لے لیا گیا، اور انٹرنیشنل میڈیا تو چھوڑیں، عیسیٰ نقوی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، آئی تھنک یو کے نے جو رد عمل دیا ہے پاکستان کے الیکشن کے اوپر، اس میں شاید انہوں نے لکھا ہے کہ عدالتیں پاکستان کی استعمال ہوئی ہیں یہ سارے عمران خان کے خلاف جو کچھ کیا گیا اس میں، تو یہ شاید یو کے یا کسی کا بتا رہے تھے عیسیٰ نقوی صاحب، بہرحال وہ اپنی ویڈیو میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوگا، وہ ویڈیو میں سن نہیں سکا۔ تو ایک تو پلان یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی میں ہی شامل ہو جائیں، کیونکہ ان کو الیکشن کمیشن نے آزاد ڈکلیئر کیا اور پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، نہیں ہوگا الیکشن کمیشن جائیں گے، الیکشن کمیشن ریجیکٹ کرے گا تو چلے جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہو سکتے تو پھر ایک اور ان کے پاس جو آپشن ہے، اگر کہا جاتا ہے کہ آپ کسی پارلیمانی پارٹی میں جائیں تو پھر ان کے پاس آپشن ہے مجلس وحدت المسلمین، جو پارا چنار سے ان کے ایک ایم این اے جیت گئے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی 6 فروری کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اگر تحریک انصاف جو پہلے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ بلے باز پہ جو انہوں نے ایک اتحاد کیا تھا، اگر اس کی بجائے اس وقت بھی وہ اتحاد کرتے مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ، تو میں نہیں سمجھتا کہ علامہ راجہ ناصر عباس کو کوئی اٹھا سکتا تھا، اٹھا کے ان سے بیان بدلوا سکتا تھا یا ان سے کہلوا سکتا تھا کہ ہم نے اتحاد نہیں کیا۔
اور اگر اس وقت جتنے بھی پی ٹی آئی کے سامنے آپشنز ہیں ان آپشنز میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے بہترین آپشن مجلس وحدت المسلمین ہے کہ وہ ایک اب ظاہر پارلمانی پارٹی ہے, ان کے ایم ایل اے جیت گئے ہیں تو پھر پی ٹی آئی ان کے ساتھ شامل ہو جائے. اور اگر پی ٹی آئی پارا چنار سے وہ ویسے جیتے ہیں آئی تھنک, تو اگر پی ٹی آئی ان کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے تو علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک بہت اہم بیان دیا ہے جو علامہ رضا صاحب نے کل دیا ہے. آئی تھنک مرزا برلاس صاحب کو انٹرویو دے رہے تھے, میں نے تو ٹویٹر پہ ان کا کلپ دیکھا ہے. یہ وہ ہیں علامہ راجہ ناصر عباس جنہوں نے کلیئر کیا ہے کہ ہماری کوئی شرائط نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اتنی مخصوص نشستیں دیں یا ہمیں اتنے سینیٹر دیں, ہمیں یہ دیں ہمیں وہ دیں, کوئی نہیں. ہماری پارٹی عمران خان کی پارٹی ہے. اور انہوں نے جو 6 فروری کو عمران خان سے ملنے کے بعد جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس نے بڑی جان ڈالی تھی. الیکشن مہم جو پی ٹی آئی کی تھی اس میں پہلے ہی ظاہر ہے زوروں پہ تھی. ایک اور جب انہوں نے آ کے بتایا علامہ صاحب نے کہ میں عمران خان سے ملا ہوں, عمران خان نہیں ٹوٹا, انہوں نے وہ ساری باتیں کی تھیں کہ عمران خان کے پلیٹلیٹس نہیں گرے, عمران خان بیمار نہیں ہوا, وہ بالکل زبردست ہے, شاندار ہے, اس کے عزم اسی طرح سے بلند ہے. اور یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو میں نے اتنا پرسکون, اتنا پرعزم, اتنا پر اعتماد میں نے بنی گالا اور زمان پارک میں نہیں پایا ہے جتنا عمران خان کو میں نے اڈیالہ جیل میں پر اعتماد اور پرعزم پایا ہے. اور انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی عوام ہے اس کو عمران خان ایک قوم بنانا چاہتے ہیں, اور قوم نے عمران خان کا مان رکھا. بالکل قوم نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا, عمران خان کے امیدواروں کو ووٹ دیا, اور آج پاکستان جو ہے وہ ایک قوم پاکستانی جو ہے وہ بن گئے ہیں. جس طرح سے عمران خان کے امیدواروں کو انہوں نے کامیاب کروایا, یہ نہیں دیکھا کہ امیدوار کون ہے کون نہیں ہے, اور یہ ہمارے گٹر اور نالیاں اور یہ چیزیں بنوائے گا نہیں بنوائے گا, یہ اس بیس پہ پہلے جو ہے وہ ووٹ ڈالے جاتے تھے, سولنگ یہ وہ فلاں فلاں فلاں. لیکن لوگوں نے اپنے بچوں کے مستقبل کو دیکھتے ہوئے, انہوں نے ملک کا سوچتے ہوئے, اپنی گلی کا نہیں سوچا, اپنے محلے کا نہیں سوچا, اپنے ملک کا سوچتے ہوئے انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو جو ہے وہ ووٹ دیا ہے. اور یہ بھی علامہ صاحب نے 6 فروری کو کہا تھا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ کل 8 فروری کو, پرسوں 8 فروری کو لوگ جو ہیں وہ مجھے پولنگ اسٹیشنوں پہ چاہیے, اور لوگوں نے عمران خان کا مان رکھا. تو اب پی ٹی آئی کے پاس یہ 2 آپشنز ہیں. دیکھیں یہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ جو آزاد ہیں وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں یا مجلس وحدت المسلمین میں چلے جائیں تو یہ بہت بڑا دھچکا ہوگا لندن پلان کو. لندن پلان کو ایک پہلے جھٹکا لگ چکا ہے, عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ لندن پلان کو جھٹکا لگ چکا ہے, یہ دوسرا جھٹکا ہوگا اور سارا کچھ نون لیگ کا برباد ہو جائے گا. اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو بہت بڑا یہ ایک سرپرائز ہوگا. یعنی پہلا سرپرائز تو یہی ہوگا کہ اگر تحریک انصاف کے لوگ تحریک انصاف میں شامل ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن نہیں مانتا اور سپریم کورٹ یہ معاملہ جاتا ہے اور سپریم کورٹ کہہ دے کہ جناب یہ جا سکتے ہیں, کیونکہ جو منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے میجر طاہر صادق صاحب کے کیس میں, جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب ہم قانون کی تشریح کرنے لگے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو آئین نے حقوق دیے ہوئے ہیں وہ متاثر نہ ہو. اب ہوا کیا, الیکشن ایکٹ کی سپریم کورٹ نے اس کو انٹرپریٹ کیا, اس کی تشریح کی, اور الیکشن ایکٹ کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو عمران خان کی پارٹی کو تحریک انصاف کو جو آئینی حقوق حاصل تھے وہ سلب کر لیا اور بلے کا نشان لے لیا. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا ہوا, اس پہ بھی پی ٹی آئی نے نظر ثانی ایک درخواست دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور اس نظر ثانی پہ تحریک انصاف نے کیا کیا, تحریک انصاف نے کہا بلہ میں واپس ملے نہ ملے, لیکن تاریخ کے اوراق میں ہم یہ درج کروانا چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا کچھ ہوا. تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ اس پیٹیشن میں لکھ چھوڑی ہیں. دیکھیں میں آپ کو یاد کروں کہ پہلے تاریخ, یہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ تاریخ میں لکھا جائے گا, تاریخ کہاں لکھی جاتی ہے مجھے بتائیں, کیا تاریخ کوئی اخباروں میں لکھی جاتی ہے یا تاریخ کوئی یہ ویلاگز میں ہم کہیں گے کہ یہ ہم تاریخ جو ہے وہ بنا رہے ہیں, اور پتہ نہیں اس وقت کوئی ویلاگ دیکھے گا آج سے 10 سال بعد 15 سال بعد کسی کو کوئی ویلاگ ملے گا بھی یا نہیں ملے گا کہ یہ. لیکن جو عدالت کے اندر پیٹیشنز ہوتی ہیں وہ پیٹیشنز بھی ریکارڈ پہ رہتی ہیں, اور جو عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے وہ بھی ریکارڈ پہ رہتا ہے. ابھی بھٹو صاحب کا جو کیس سپریم کورٹ سن رہی ہے اس میں بھٹو صاحب کے کیس میں جو سماعتوں کے آرڈرز ہیں وہ بھی ریکارڈ کے اوپر لگے ہوئے ہیں. پتہ ہے کہ کس تاریخ کو کیا آرڈر ہوا, ججز نے کیا لکھا, وہ بھی ریکارڈ کے اوپر لگا ہوا ہے. تو عدالت میں دائر, سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی پیٹیشنز, سپریم کورٹ کے فیصلے وہ تاریخ ہیں اور تاریخ لکھی جا رہی ہے. تحریک انصاف نے زبردست کام کیا ہے, لیول پلینگ فیلڈ کی انہوں نے درخواست واپس لے لی تھی اور ایک طرح سے عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا سپریم کورٹ پر, اور ایک طرح کا آپ کہیں گے بائیکاٹ, جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. لیکن جو انہوں نے ریویو ڈالا ہے بلے والا, اس میں انہوں نے وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوئی ہیں. تو بہرحال تحریک انصاف کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے, گزر نوٹیفیکیشن کے بعد 72 گھنٹوں میں تحریک انصاف کے امیدواروں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کہاں شامل ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہمیں اشارے مل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ وہ تحریک انصاف میں بھی جا سکتے ہیں, اور اگر نہیں ہوتا بات مسلمین میں جا سکتے ہیں,
اور تیسرا ابھی آپشن نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے اتنی بڑی پارٹی ہے اس کے پاس کوئی نہ کوئی پلان ہوگا. لیکن یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کوئی 2-2.5 گھنٹے بعد اڈیالہ میں عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہے. اور جب عمران خان صاحب کے کیس کی سماعت ہے 190 ملین پاؤنڈ کی، تو اس میں عمران خان صاحب کو لایا جاتا ہے نہیں لایا جاتا، سماعت بھی ہوتی ہے نہیں ہوتی، جیسے سب چھٹی کر لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ آج پی ٹی آئی کے وکلا کا عمران خان سے ملنا بہت ضروری ہے. اور اگر آج ان کو ملاقات نہیں کرائی جاتی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے منڈے کے دن تک، کیونکہ ہوگا یہ کہ پھر آج ہفتہ ہے، ہفتے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھٹی ہے، کل اتوار ہے، اتوار کو چھٹی ہے، آگے منڈے آ جائے گا، منڈے کو وہ عدالت جائیں گے اور پھر منگل کے لیے کیس لگے گا. تو لیکن تحریک انصاف کو فوری طور پہ ضرورت ہے عمران خان سے ایک ملاقات کی، تاکہ جو کچھ یہ ہوا ہے اس پہ وہ عمران خان صاحب کا رد عمل معلوم کر سکیں، عمران خان صاحب سے ہدایات لے سکیں. تو اگر آج نہ ملاقات ہوئی پھر کام خراب ہے، پھر منڈے تک چلا جائے گا، منڈے کو بھی نہ ملوایا پھر یہ ٹیوزڈے تک چلا جائے گا. اور اس دوران ظاہر ہے تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے. اگر تو عمران خان صاحب نے پہلے کوئی گائیڈ لائن دی ہوئی ہیں پھر تو تحریک انصاف اس پہ چلے گی، لیکن اگر انہوں نے نہیں بتایا ہوا کہ کس پارٹی میں شامل ہونا ہے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے، کیونکہ عمران خان کی اپروول کے بغیر کوئی بھی کام ان کے لیے کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن ظاہر اگر ملاقات نہیں ہوتی پھر تو تحریک انصاف کے جو ان کی کور کمیٹی ہے وہ بیٹھ کے فیصلہ کر لے گی، یا جو بھی عمران خان صاحب نے کوئی ایسا بورڈ جو کمیٹی بنائی ہے وہ فیصلہ کر لے گی. تو یہ ہے صورتحال. آج کے دن بہت اہم ہے. عمران خان سے ملاقات اگر وکلا کی ہوتی ہے تو پھر اصل پی ٹی آئی کا رد عمل وہ رد عمل ہوگا جو عمران خان بتائیں گے، جو کہ ابھی تک پی ٹی آئی کا اس طرح سے لائے عمل سامنے نہیں آیا کہ پی ٹی آئی اس بدترین تاریخ کی دھاندلی پر کیا کرنے جا رہی ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.